ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بجٹ پاکستان کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا پھر صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنوایا گیا ہے۔ ہمیشہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کہ دفاعی بجٹ ہے اور ملک کی حفاظت ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اگر یہاں ہمارے حکومتی اداروں کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے، اس کارکردگی کی بنیاد پر بنیادی طور پر بجٹ بننا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں یہ بجٹ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے بلکہ بندوق کی زور پر بنایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے اس ملک کا تحفظ کتنا کیا ہے، میرے خیال میں تو یہ بجٹ جو ہے یہ صرف بندوق کے زور پر بنایا گیا ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے۔ آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا، یہی رویہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے اپنایا کہ امن کے نام پر وہ ہمارے اس خطے میں آتے ہیں اور جس کو مرضی چاہیں وہ امن کے نام پر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے یا فوج جو ہے وہ بھی اپنے ملک میں امن کے نام پر جاتی ہے اور وہاں کے عوام کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے، جگہ جگہ پر پوائنٹس لگا کر وہاں ان کی تلاشی، ان کی بے عزتی کرنا۔ خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اگر یاد ہو جناب چیئرمین صاحب، جب فاٹا کا انضمام ہو رہا تھا تو اس کی ایک میٹنگ میں آپ اور ہم دونوں شریک تھے۔ بڑی جلدی تھی ہمارے اس اجلاس میں کہ بس اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں اور جلدی کریں، اور تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جلدی کیوں کی جا رہی ہے۔ پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو، اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے۔ تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، لیکن بہر کیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بنایا، عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ عوام کا ملک نہیں ہے۔ اگر یہ رویہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، ہم قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ حکومت کی باغ دوڑ بظاہر عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قصہ مشہور ہے کہ مالک اپنے بکرے کو مارتا رہا اور آٹا بندر کھاتا رہا، ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے اور مالک سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا نقصان بکرے نے کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ماشاءاللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی، آج عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو۔ ان اختیارات کے ساتھ ہماری اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پر وہ الزام لاد رہے ہیں کہ سب کچھ یہ ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ، اور حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے لیڈران کو بھی پتہ ہے، ہمارے سب کو پتہ ہے، اور وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چھپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو ناروا ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جرنل کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے
नुमाइंदों को आगे बिठाकर कौम को ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं हैं ये लोग, तो हम क्यों कौम के सामने मुजरिम बन रहे हैं? क्यों हमें कौम के सामने साफ बात नहीं करनी चाहिए? अभी गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ है, यानी अजीब बात यह है कि इस इलेक्शन में जो जुल्म हुआ, जिस तरह लोगों को चुन चुन कर यहाँ पार्लियामेंट में लाया गया, तो उससे तो ये मालूम होता है कि ये पार्लियामेंट अवाम का पार्लियामेंट नहीं है, ये हमारे जर्नल्स का पार्लियामेंट है। अवाम के नुमाइंदे यहाँ नहीं बैठते, यहाँ जर्नल्स के नुमाइंदे बैठते। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सेनेट का इलेक्शन, इस वक्त भी आपका सेनेट जो है वो 11 नुमाइंदों से महरूम है। और फिर जुल्म बालाए जुल्म ये है कि हमारी कार्रवाई, हमारा सेनेट उसको तकमील की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ कमेटियों की तकसीम हो चुकी है। कल जब वो 11 नुमाइंदे आएंगे तो उनको सिर्फ कमेटियों का मेंबर बनाकर तसल्ली दी जाएगी। ये हम किस तरफ जा रहे हैं, किसके कहने पर ये कर रहे हैं? क्यों हम मुतालबा नहीं करते कि KPK में सेनेट का इलेक्शन फिलफौर कराया जाए? अब उसको अदालत की तरफ ले गए, वहां का हथौड़ा पड़ा हुआ है, उसने फिर 1 महीने की तारीख दे दी है और उस पर फिर अगले महीने की तारीख दे देंगे। और फिर जब तक हमारे जर्नल्स नहीं चाहेंगे, जब तक हमारे बूट नहीं चाहेंगे, हम इस ऐवान में KPK की नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं। और फिर किन किन को देनी है, किस तरह देनी है, ये भी हमारे जर्नल्स तय करेंगे। और जब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, तुमने सिवाय अपने अवाम पर जुल्म करने के, सिवाय अपने अवाम को नीचा दिखाने के, सिवाय अपने मुल्क के अंदर कब्जे करने के, ये मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि हमारा ये इदारा, ये अब अस्करी इदारा नहीं है, ये हमारा तिजारती इदारा है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी तिजारत हो रही है, आप देखें, हमारे सीमेंट के कारखाने, अस्करी सीमेंट के नाम से, जनरल टायर्स के नाम से, इस मुल्क के कारोबार के तमाम रास्तों पर हमारे जर्नल्स का कब्जा है। ये एक कारोबारी इदारा बन चुका है। इसको अस्करी इदारा कहना, ये मैं समझता हूं इस मुल्क की तौहीन। आज इंडिया हमें, मोदी साहब तकरीर में कहते हैं कि अब पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। क्यों? उनको पता है कि यहां जिस इदारे ने जो काम करना था वो अपना काम भूल चुके हैं। उनको सिर्फ अपने मुल्क को कब्जा करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। हमारे मुल्क की पॉलिसियां, हमारे मुल्क का बजट, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी, हमारे मुल्क की दाखिला पॉलिसी, मैं अपने कौमी लीडरान से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी मर्जी के मुताबिक बनते हैं? या GHQ से हमें छपा छपाया मंसूबा और छपा छपाया आपके पास वो आ जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं कि इस तरफ हमने ये करना है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं। तो मैं अपने कौमी रहनुमाओं से, सियासी लीडरान से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि फौज का कालक अपने मुंह मरो। आए बैठे सोचें कि हमने इस मुल्क को कैसे बचाना है, और किसी और से नहीं, अपने इन एस्टेब्लिशमेंट के इदारों से, अपने जर्नलों से इस मुल्क को कैसे महफूज करना है। अगर हमने इस मुल्क को अपने जर्नलों से महफूज कर लिया तो फिर शायद हम कोई अच्छाई देख पाएंगे, कोई अच्छा दिन देख पाएंगे। और अगर हमने इन लोगों का रास्ता न रोका, हमने इनको अपने बैरकों का रास्ता न दिखाया, तो फिर सारी जिंदगी हम इसी तरह जलील होते रहेंगे और बैनुल-अक़वामी दुनिया हम पर हंसती रहेगी। आज हम किधर खड़े हैं? हमारा इख्तियार क्या है? बजट से लेकर आप आम आदमी तक जाकर देखें तो सही, ये बजट आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। तफावत देखें कि हमारे दिफाई इदारों के लिए बजट में कितना हिस्सा रखा गया है और मुल्क के पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या रखा गया है। इस पर जरा सोचें। अगर हम यही रवैया इख्तियार करते रहें, कल ये अवाम उठेगी और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ जर्नलों को और एस्टेब्लिशमेंट को सजा देगी। वो उस वक्त फिर कोई लीडर ये गिला नहीं कर सकेगा कि मैं तो इस जुर्म में शरीक नहीं था। लिहाजा हम समझते हैं कि मुल्क हमारा हमारे हाथ में नहीं है, हमारा बजट हमारे हाथ में नहीं, हमारे इदारे हमारे हाथ में नहीं है, हत्ता कि ट्रांसफर और पोस्टिंग भी हमारे हाथ में नहीं। और बज़ो में खुद हम खुश हैं कि हम तो इख्तिदार में बैठे। हमारी क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन के फौरन बाद ये कहा था अपने सियासी ज़ुआमा से कि मत जाओ हुकूमत में, अपोजिशन में बैठो और जिन लोगों के नुमाइंदे आए हैं उनको हुकूमत करने दो। हम देखते हैं कैसे हुकूमत करते हैं, लेकिन हमें भी तो सदर का घर चाहिए, हमें भी तो वज़ीर आज़म हाउस चाहिए, हमें भी तो ये
خوشی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے. اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، ہم محلات کے خواہاں ہوتے ہیں، لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں محل میں چائے کس طرح پیش کی جاتی ہے، ہمیں ہماری عزت کس طرح کی جاتی ہے. یہ کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر عزت بنانی ہے تو پھر اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنی ہوگی، قوم کی صحیح نمائندوں کو یہاں لانا ہوگا اور الیکشن میں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہو. آج الیکشن بوتھ سے اور ووٹ اندراج سے لے کر الیکشن کے نتائج پر ہمارا کوئی بس چلتا؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے؟ فراڈ ہے الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے فلاں کو کامیاب کرنا ہے. یہ کیا الیکشن ہے؟ کیوں ڈھونگ رچایا جا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ ہے کہ شاید دنیا کو کچھ پتہ نہیں. دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا با اختیار ادارہ کون سا ہے، اس لیے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے جب تک آپ کے ساتھ کوئی جرنل نہ جائے باہر ملک. آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا. اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی عزت بڑھائیں، اس قوم کی عزت بڑھائیں، تو پہلے ان جرنلوں کا راستہ روکنا ہوگا. وہ اقتدار سے الگ ہوں، اپنے بیرکوں میں جا کر بیٹھیں اور عوام کے صحیح نمائندوں کو اقتدار دیں، ملک کا اختیار دیں. پھر دیکھیں یہ ملک ترقی کرتا یا نہیں کرتا. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی روش، اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنی روش اور سوچ نہ بدلی اور ان فوجی غنڈوں کو ہم نے اسی طرح کھلا چھوڑا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ ملک انہی کے ہاتھوں اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا، اسی طرح بین الاقوامی اس میں رسوائی ہوگی، اور ہم اپنے ملک میں یہاں ایسے رہیں گے کہ جیسے ہم کسی دوسرے ملک کے باسی ہیں یا ہم اس ملک کے مجرم ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو اقتدار سے دور رکھنا ہوگا. بجٹ پر بحث کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ اس پر بحث کرے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا.